तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। वो कौन से इकदामात हैं जिनसे गुजरकर अकन एक खौफनाक गुनाह का मुर्तकिब हुआ? क्या यशवा के सामने अकन बिन कर्मी के इकरार को माफी के लिए हकीकी तौबा नहीं समझा गया? लफ्ज वादी अकूर के क्या मानी हैं? एक ईमानदार के लिए इसमें क्या रूहानी मानी पाए जाते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब दिखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम पूरी बाइबल यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का मुतालिया आप सब के लिए पेश करते हैं। अभी हम यशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों की पहली किताब है, और आज हम 7वें बाब की 12वीं आयत से 8वें बाब की 29वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई इसहाक को खुशामदीद कहूंगा। भाई नईमी, आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इसहाक, किस्त के आगाज में हमें ज़रूरत है कि हम गुज़िश्ता किस्त के वाक़यात के बारे में एक अमूमी जायज़ा लें। मुख्तसरन ये कि यशवा की किताब में बनी इसराइल वादे की सरजमीन में और उस पर कब्जा करने का जिक्र है, जैसा कि खुदावन ने उनके साथ एक वादा किया था। और खुदावन ने उन लोगों को बुलाया था ताकि वो मिस्र छोड़ें और बियाबान में से होते हुए मुल्के केनान पहुंच जाएं। और एक ईमानदार होते हुए हमारे लिए इसमें रूहानी अलामत यह है कि हमारे बाप खुदा ने आसमानी मुकामों पर हमें रूहानी बरकत से नवाजा है। केनान आसमान का बताता है क्योंकि वहाँ जंगो जदल नहीं, और उस जगह के बारे में बताता है जहाँ बरकत मौजूद है। और जिन बरकत से हम महजूज होने का हक रखते हैं वो रूहानी हैं, क्योंकि हम नए अहदनामे के दौर में हैं। लेकिन जब वो दाखिल हो रहे थे तो उन्हें दरिया यर्दन को पार करना पड़ा। उन्होंने यर्दन को पार किया और दरिया यर्दन को पार करने के बाद उसके मगरिब की जानिब उन्होंने जो सबसे पहला शहर देखा वो यरू शहर था। और मैं यहाँ पर आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि यर्दन का शहर दरअसल दुनिया की अलामत है, जो ईमानदारों के 3 रूहानी दुश्मनों में से एक है। और उन्होंने ईमान ही से फौजी ताकत के बगैर यरू पर फतह पाई। और फिर रास के बाद हमने देखा कि यहाँ आई में रुकावट कैसे आई, और इसकी वजह खुदा के लोगों में से एक शख्स का गुनाह था जो बदकिस्मती से यहूदा के कबीले से था, और उसका नाम अकन था, जो कर्मी का बेटा था। और उसने मखसूस चीजों में से कुछ ले लिया। उसने सनार में एक नफीस चादर देखी और उसे कीमती समझकर छुपा लिया। और इसके बाद लोगों ने आई शहर की बेइज्जती की। दरअसल लोगों ने 2 गलतियां की। पहली गलती, उनके दरमियान मखसूस चीजें थीं और वो नहीं जानते थे। और दूसरी गलती ये थी कि वो बहुत खुद एतमाद थे। लिहाजा यशवा ने देखने के लिए आई में जासूस भेजे। तो उसने कहा नीचे जाने के लिए 2 या 3 हजार लोग काफी हैं, सबके जाने की जरूरत नहीं, हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा महसूस करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये नाकामी की शुरुआत होगी। और यहाँ यही कुछ हुआ। पर यशवा ने शिकायत की, और ये थोड़ा सख्त रवैया था, लेकिन खुदा ने अपने रहम में जवाब दिया और यशवा को ये समझाया कि उनके दरमियान कुछ मखसूस चीजें थीं और वो उनकी जगह मौजूद हैं। और फिर कबीले की तरफ इशारा किया, और फिर कबीले घरानों के हिसाब से आए, और फिर आखिर में वो शख्स आया और काफी देर के बाद इकरार किया। और अकन ने अपने गुनाह का इकरार किया। और इस कहानी से ना सिर्फ हमने दुनिया के खतरे के बारे में सीखा जैसे यरू, बल्कि जिस्म के खतरे को भी जाना। और इससे मेरी मुराद अंदर की बुरी फितरत है, जो कि हमारी रूहानी तरक्की और हमारी बढ़ोतरी में ताखीर कर सकती है, और हम सबको खुदा की बरकत हासिल करने से महरूम कर सकती है। भाई नईमिया, हो सकता है किसी ने भाई इसहाक की बात अभी सुनी हो कि आखिरकार उस शख्स ने अपने गुनाह का इकरार किया,
मतलब کہ خدا نے اس قبیلے کو الگ کیا یا اس گھرانے کو سامنے لایا، یہاں تک کہ آخر میں یہ دریافت ہوا کہ جس نے چوری کی اور دھوکہ دیا وہ اکن تھا۔ پھر وہ ہمیں پوچھے کہ اکن نے اقرار کر لیا تھا۔ اس کا اقرار کافی نہیں کہ خدا اسے معاف کر دے؟ خداوند کے پاس کہنے کے لیے کچھ اور الفاظ تھے۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے ہم یشوع 7:11 میں دیکھتے ہیں جو خدا نے یشوع کو جواب دیا، اسرائیلیوں نے گناہ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا جس کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور ریاکاری بھی کی۔ لہٰذا بعض لوگ جسے اقرار سمجھتے ہیں شاید خدا کی نظر میں یہ انکار ہو۔ جب کرمی کے بیٹے اکن نے یہ چیزیں لیں جن میں سنار کی ایک خوبصورت چادر اور 200 مسکال چاندی اور سونے کی ایک کینٹ تھی، انہیں زمین میں چھپا دیا اور شاید دفن کرنا ایک پوشیدہ طرح سے چھپانا ہی تھا، یہاں تک کہ جب خدا نے اس سے لوگوں کی تقدیس کرنے کو کہا اور خدا نے گناہ گاروں کو الگ کرنے کا اور لانے کا ارادہ کیا، اکن نے پہل نہیں کی۔ میرا مطلب ہے جب وہ یہودا کے قبیلے کو لایا تو اکن نے اقرار کرنے میں پہل نہیں کی، اور شاید میں یہ کہوں کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہاں تک کہ خدا نے اس کا نام لے کر اس کو ظاہر کر دیا، جب تک کہ یشوع نے اسے اقرار کرنے اور خدا کو جلال دینے کو نہیں کہا، اور پھر اس نے جو کیا تھا اس کا اقرار کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، لیکن گناہوں سے باز آئے بغیر اور توبہ کیے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی اسحاق یقینی طور پر اکن گناہ کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا اور اس تباہی تک پہنچنے کے لیے مراحل سے گزر چکا تھا۔ جی برائے مہربانی اس معاملے پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس سے خبردار رہیں۔ اس گناہ کے مراحل کیا ہیں؟ اس نے خود یشوع 7:20 میں کہا کہ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا کہ فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت کیا ہوا تھا؟ میں نے لوٹ کے مال میں سے سنار کی ایک نفیس چادر دیکھی۔ نمبر 2 میں اس پر للچایا۔ میں نے دیکھا تو میں للچایا۔ نمبر 3 میں نے اسے لے لیا، انہیں لے لیا۔ اور اس سے ہمیں گناہ کرنے کے مرحلے کا پتہ چلا۔ خدا اسے دیکھتا ہے، اور میں بتانا چاہوں گا کہ پہلا گناہ جو باغ عدن میں ہوا وہ آنکھوں سے شروع ہوا۔ عورت نے دیکھا کہ درخت دیکھنے میں بہت اچھا ہے، بس آنکھیں دروازہ تھیں، اور مجھے خود سے پوچھنا چاہیے میری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ اور نمبر 3 اس نے لیا، مگر میں یہاں کہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف نمبر 3 کے مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ میرا مطلب کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسے کاٹ دیں۔ لیکن یہ حل نہیں ہے۔ اس بیماری کو کوڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو جلد سے گہری ہے، جس کا ذکر احبار کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ میرا مطلب جب آپ کی آنکھیں لالچ کی غرض سے کسی کو دیکھتی ہیں، پر خداوند ہمیں نظریں سیدھی رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، بالکل مسیح کی آنکھوں کی طرح، بالکل ویسے ہی جیسے ایک کبوتر بھرے ہوئے تالاب کے پاس دودھ میں نہائے، مطلب کہ متحد مقصد کے ساتھ دیکھنا، مطلب جو آپ کا نہیں اس کی طرف نہ دیکھیں، پھر چاہے وہ ملکیت ہو، لوگ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ جیسے کہ 10 احکام میں ایک واضح حکم موجود ہے، لالچ نہ کرو۔ لہٰذا اگر میں جوان ہوں تو مجھے بتائیے کہ کیا مجھے محتاط رہنا چاہیے؟ جی کیونکہ آنکھیں اس گناہ کے داخل ہونے کا دروازہ ہیں۔ اس نے دیکھا اور لالچ کیا صحیح، اور پھر لیا، بالکل اور جب اس نے لیا تو اسے سزا سنائی گئی۔ صحیح کہا۔ عزیز ناظرین، ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر حاضرین سے سوال لیں گے، اور آپ بھی اسکرین پر دیے گئے پتے پر اپنے سوالات ارسال کیجیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم حاضرین سے سوال پوچھیں گے۔ جی خوش آمدید۔ کسی کا سوال ہے؟ جی میری بہن۔ میرے نزدیک ایک ایماندار ہوتے ہوئے جو خداوند کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اپنے اندر بہت سی مشکل چیزوں کا سامنا ہے جو مجھے دور لے جاتی ہیں، جیسے جنسی خواہشات اور باہر سے دنیا کی آزمائشیں اور لوگوں کا نقطہ نظر اور بہت سی اور دوسری چیزیں جو مجھے الجھن میں ڈالتی ہیں، اور میں ان پر کیسے قابو پا سکتی ہوں؟ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن ابلیس مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، لہٰذا میں کیا کروں؟ دراصل یہ احساس
کلام خدا میں رومیو کے 7ویں باب میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ جو خدا میں زندگی گزارنا اور اسے خوش کرنا چاہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعضاء میں ایک آمرانہ قانون اسے گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اچھائی اور راست بازی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، اور جب بھلائی کرنا چاہتا ہے تو برائی اسے آ دباتی ہے۔ اگر ہم رومیو 7واں باب پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا، لیکن اس کہانی کا ایک تعلیمی اور عملی پہلو بھی ہے۔ اس کا تعلیمی پہلو ہم رومیو 6 میں پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی۔ کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ۔ مسیح کے ساتھ صلیب پر، تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ لہٰذا وہ چیز جو مجھے باندھ لیتی ہے اور جو گناہ مجھ پر قابو پا سکتا ہے، وہ ٹوٹ چکا، مسیح کی صلیب کے ذریعے ختم ہو چکا۔ لیکن اس میں ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ رومیو 6 باب میں پڑھ سکتے ہیں، خود کو مردہ سمجھیں۔ مردہ سمجھے؟ جی، مردہ۔ عملی طور پر ہم ایسے کیسے جی سکتے ہیں؟ اپنے ممبروں کو ناراستی کے اعلی کار کے طور پر گناہ کے لیے کبھی پیش نہ کریں۔ دراصل رومیو 7ویں باب میں اس تنازع یا اس مسئلے کا حل جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر گنہگار فطرت بستی ہے، اور یہ ایک کام کرنے والی شریعت رکھتی ہے جو گناہ کی طرف راغب کرے، اور مجھے عملی طور پر اس تجربے کو جاننا چاہیے کہ یہ فطرت کس طرح بہت گناہ گار ہے، اور میرے اندر کچھ بھی اچھا نہیں۔ مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ میں سے کوئی اچھی چیز نکلے گی، اور مجھے خود سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول باہر سے نجات کا تقاضا کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے کہا، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ پھر خداوند نے اسے فوراً نکال لیا۔ اس نے کہا، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر گزار ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ لہٰذا جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا برباد ہوں اور گناہ انتہائی برا ہے، تو میں کسی قسم کی مدد کا انتظار نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے آپ سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں نجات اور باہر سے کھینچے جانے کا انتظار کروں گا۔ صرف اسی وقت میں مسیح کے چھڑانے کی طاقت اور روح القدس کی مدد کو محسوس کروں گا، جو دراصل مجھے گناہ کی شریعت اور گناہ کے اختیار سے چھڑاتا ہے۔ مطلب مجھے پتا چلا میرے اندر گناہ گار فطرت ہے، اور مجھے اپنے دشمن کو جاننا ضروری جی ہاں۔ ہے، اور پھر مجھے سمجھ اور پہچان ہوئی کہ میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں اور گناہ مجھ پر غالب نہیں ہوگا، اور اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں جی۔ ہے۔ لیکن کیا ہمیں خدا نے بغیر کسی وسائل کے چھوڑ دیا جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اندرونی خواہشات پر فتح پائیں؟ خدا نے فضل کے ذریعے عطا کیے ہیں۔ مثلاً کون سے؟ مثلاً بائبل پڑھ کر میں جان سکتا ہوں کہ مسیح میں کیا ہوں، اور پھر خدا نے مسیح کے ذریعے میرے لیے کیا کیا ہے، اور وہ تحفے اور مدد جو مسیح کے ذریعے مجھے عطا کی گئی۔ اور پھر دعا کو مت بھولیں، ہمارے اندر گناہ گار فطرت ہے، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں مجھے روحانی طور پر مضبوط کرتی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا یہ مدد کے وسائل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کی 2 فطرتیں ہیں، 2 فطرتیں، اور میری ایک گناہ گار فطرت ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سنا ہے۔ لہٰذا مجھے کیسے ماحول میں رہنا ہے؟ اگر روحانی ماحول میں رہنا ہے تو روحانی خوراک دینی ہوگی، اور مجھے روح القدس کے کام کے دائرہ کار میں رہنا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، لیکن جسم کی خواہشوں کے تابع رہنا۔ اور جو کچھ میں دیکھتا یا میں سنتا ہوں یا جن سے میں دوستی کرتا ہوں، اس سے پرانی فطرت کو خوراک ملتی ہے۔ بھائی آپ مجھے جی ہاں۔ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا بالکل۔ ہوں یا سنتا ہوں وہ یا تو نئی فطرت کی یا پرانی فطرت کی خوراک ہے، لہٰذا وہ نئی اگر یا میں پرانی اپنا فطرت وقت کی خوراک فلمیں، ہے۔ بالکل، ڈرامے اور ٹی وی سیریز دیکھنے میں گزارتا ہوں تو میں خود بخود پرانی انسانیت کو جی، کھلا رہا بے ہوتا ہوں۔ شک صحیح۔ لیکن اگر میں بائبل پڑھتا ہوں تو میں نئی فطرت کو کھلاتا ہوں، اور جس نے اس نئی فطرت کو کھلایا وہی ہے جو جیت جاتا ہے۔ یہی ہے جو آپ کہنا جی۔ چاہتے ہیں۔ بھائی ایک آیت ہے جسے میرے لیے سمجھنا مشکل ہے، 7ویں باب کے آخر میں ایک اصطلاح ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔
अकन और उसके खानदान पर सजा सुनाने के बाद जब वो कहता है, बाइबल मुकद्दस में 26वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उसके ऊपर एक पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है, तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया। और जो नुक्ता मुझे समझ नहीं आया वो दर्ज झैल है, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। भाई, वादी अकूर का क्या मतलब है? इसका आसान मानी है वादिये अफरा तफरी या खलल या परेशानी की वादी, और दरअसल जो कुछ हुआ था वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक और परेशान कुन था। खुदा अदालत से खुश नहीं होता, और खौफनाक चीज वो है जो उस इंसान के साथ हुई, जो कि हम रूहानी तौर पर रोमियो के 8वें बाब में पढ़ते हैं, जब वो कहता है क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। लिहाजा अकूर की वादी परेशानी की वादी है। वो शख्स जो अपने लिए मुसीबत लाया और अपने खानदान और खुदा के लोगों के लिए मुसीबत को लाया, उसी इब्तदाई शिकस्त की वजह से जो उन लोगों को आई में हुई थी, क्योंकि अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। और खुदावन ने कहा, जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने, लेकिन अगर हम अपनी हकीकी अदालत करें तो अदालत नहीं होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि अक्कन उन सब की अलामत है जो धोखा देते हैं। वो उन लोगों का नमूना है। ये लोगों का नमूना है, दरअसल इंसानियत का नमूना है। लेकिन होसिया 2 बाब की 15वीं आयत में एक खूबसूरत पेशनगोई है। दरअसल पुराने अहदनामे की होसिया की किताब में पेशनगोई है कि वो वापस आने और तौबा करने वाले बकिया के बारे में बात करते हुए खुदा के मुतल्लिक ये कहता है कि और वहां से और उसे उसके ताकिस्तान दूंगा, और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो। ये एक बहुत अजीम बात है। हो सकता है कि हमारे नाजरीन में से कोई ये कहे कि जो कुछ उसने किया वो अक्कन से भी ज्यादा बदतर था, और वो कहता है ये क्या तबाही है, अक्कन ने सिर्फ एक चादर ली थी, लेकिन मेरे मामले में खुदा ने मुझे खौफनाक चीजें दिखाईं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को अकूर की वादी में दाखिल करते हैं जो परेशानी की वादी है, तो खुदा इस परेशानी की वादी को उम्मीद के दरवाजे में बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन गुनाहगारों के लिए एक उम्मीद है, और वो अंजील है। लेकिन अंजील उस गुनाहगार के लिए खुशखबरी है जिसने चोरी की, कत्ल किया, जनाकारी की, जिसने छोटे या बड़े गुनाह किए। मैं उन सब से ये कहता हूं कि आप इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूं, और अदालत के दिन का इंतजार ना करें जब खुदा इंसान के राजों का उनके अमालों के मुताबिक इंसाफ करेगा। हमें इंतजार नहीं करना कि खुदा जाहिर करके बेनकाब करे। नहीं, मैं आज ही खुदावन से कहूंगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, बल्कि मैं तौबा भी करता हूं और अपने गुनाहों से फिरता भी हूं, और मैं मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अब मैं 8वें बाब की चंद आयत पढ़ना चाहूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाज़िरीन से सवाल पूछेंगे। मैं आपके सामने 8वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा। और खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ न खा और ना हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाके को तेरे कब्जे में कर दिया है, और तू आई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माले गनीमत और चौपाइयों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। अजीज नाजरीन, अब हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इस अहम हिस्से पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। अब हम स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से सवाल लेंगे। जी खुशामदीद, आपका सवाल। जी। खुदावन ने क्यों लोगों को यरहू से माल लेने के लिए मना किया? और यहाँ बाब 8 में हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें बताया कि तुम आई से अपने लिए माल ले लेना। आपका मतलब है कि आई पर दूसरे हमले में खुदा ने उन्हें माल लेने की इजाज़त क्यों दी, जबकि पहले उसने उन्हें यरू से माल लेने से मना किया था? मैं भी आपसे एक इजाफी सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदावंद ने बाब के शुरू में यशवा को बताया कि खौफ ना खा और ना हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले। मैं हैरान हूँ कि इस दफा क्यों? दरअसल उन्होंने अभी भी ऐ से शिकस्त खाई, जो एक छोटा सा कस्बा था, और उसमें 36 लोग मर गए। देखिए, यरीहू की जंग में कोई शख्स नहीं मरा और खुदावंद ने उन्हें फतह बख्शी। बस यहाँ यशवा और लोग ऐसी हालत से निकले जहां खुदावंद के हजूर टूट गए, और वो खुदा के हजूर गुनाह पर शर्मिंदा थे।
ایسی حالت میں یشوع کو حوصلہ افزائی چاہیے تھی، اور خداوند اپنے خادم کی حوصلہ افزائی کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ خداوند نے یشوع سے کہا خوف نہ کھا اور ہراساں نہ ہو، گویا خدا مشن کے لیے اس کے بلاوے کی تجدید کر رہا تھا اور اسے وہ وعدے یاد دلا رہا تھا جو اس نے کیے تھے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ لیکن جب اس نے اسے جنگی مردوں کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو ان 2 جاسوسوں کے مشورے یاد دلانا چاہتا تھا جنہوں نے کہا یہ چھوٹا سا قصبہ ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے 2 یا 3 ہزار کافی ہیں۔ وہ اس کا سہرا رب کو دے رہے تھے یا اپنی صلاحیتوں کو دے رہے تھے، لیکن خداوند کہتا ہے جنگی مردوں کو اپنے ساتھ لے جا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جسمانی بدعنوانی کو کم تر نہ سمجھیں۔ پس ہم حاضرین کے سوال کے حوالے سے اور کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ خداوند نے انہیں مال غنیمت میں سے لینے کے لیے کہا۔ خداوند درست ہدایت دیتا ہے۔ اس نے انہیں یریحو سے اپنے لیے کچھ لینے سے منع کیا، لیکن نئی میں اس نے انہیں اپنے لیے لینے کو کہا۔ میں یہ واضح یا صحیح طور پر نہیں جانتا کہ کیوں خدا نے انہیں یریحو سے کچھ لینے سے منع کیا اور ای سے لینے کو کہا، لیکن کم از کم خدا کے الفاظ کو درستگی سے ماننا لازمی ہے۔ فرما برداری، جی ہاں، بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، پر روحانی زندگی میں فرما برداری جی ہی صحیح کنجی ہے۔ اور شاید ان قوموں کے لیے یہ خدا کی صحیح۔ عدالت تھی، اور خدا کہتا ہے ان سے ایسا کرنا، ان سے ویسا کرنا، وہ آزاد ہیں۔ صحیح، گویا یہ سزا اس قوم کی عدالت کا ایک حصہ تھی۔ بالکل۔ بھائی اسحاق، میں اس قسط میں سے روحانی معنی نکالے بغیر اس کا اختتام نہیں کرنا چاہتا۔ اس حصے میں موجود روحانی معنی کے بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کا 2 یا 3 اسباق میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ ای سے خاص طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور دوسرے کرنتھیوں کے 4 باب میں لکھا ہے تاکہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی قوت ہے، اور ای کے خلاف جنگ میں بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن مجھے محسوس کرنا چاہیے کہ مجھ میں جنگ کی صلاحیت نہیں، اور اس کا اظہار اپنی عدالت کرنے، خدا کے چہرے کو دیکھنے اور اس پر انحصار کرنے کے احساس سے ہوگا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اور پھر دوسرا سبق یہ ہے ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ نہیں ہوگا، لیکن جو اقرار کرتا ہے، لیکن اکن کی طرح اقرار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اقرار ایسا ہی تھا جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اقرار کرتا ہے، لیکن جو اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے وہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے۔ جی، اس کی رحمت۔ آخری سبق یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، کہ ای جسم کی علامت ہے، اور مجھے سمجھنا ہے کہ جسم میرے اندر بری فطرت ہے، اور یہ نہ صرف ڈاما ڈول ہے بلکہ یہ برے طریقوں سے بلکہ پاک طریقوں سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ان طریقوں سے ظاہر ہو جن کی آسانی سے شناخت کی جا سکے، لہٰذا یہ ہمارے اس احساس میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے بغیر اس کی خدمت کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے احتیاط کرنی ہے، یا پھر میں سخت فصل کاٹوں گا جیسے اکور کی وادی میں ہوا تھا۔ بہت شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک اگلی ہے، قسط میں ہم اس بات کو ضرور۔ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ أروح لمين غيرك يا يسوع، وإنت ربي وحبيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع، وإنت ربي وحبيبي. انت اللي تمسح لي الدموع، انت اللي تمسح لي الدموع. انت دوائي وطبيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، يجي لك العطشان ترويه،
يجي لك اللي حزين تواسيه، عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي. انت قريب جدا ليا، انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع، اروح لمين غيرك يا يسوع. यशवा ने जबूनियों के अल्फाज से क्यों धोखा खाया, उनसे समझौता किया? क्या यशवा ने वाकई ही एक पूरे दिन के लिए आसमान के दरमियान सूरज को रोक दिया था? याशिर की किताब क्या है? अगरचे के ये बाइबल में मौजूद नहीं, क्या कोई खोई हुई किताबें हैं? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ